لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في يزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات حضرات، آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں. قبل اس کے گزارش ایک مرتبہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد رضی زیدی ابن سید محمد ذکی زیدی صاحب مرحوم کی روح کو اصال کرتا ہے. برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے اعلان کے لیے سورہ الملک کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مملکت کائنات ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. دیکھیے، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اپنی جگہ پر معنی و مفاہیم کے دریا کو سموئے ہوئے ہے. ایک زیر اور ایک زبر پہ بھی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ صاحب یہ یہاں ایسے کیوں ہے. اگر کوئی لفظ کسی مقام پر ہے تو یہ اس کی فصاحت کی کرم فرمائی ہے، اور یہ اس کے کلام کی لطافت و نزاکت ہے کہ اس نے ایک ایک لفظ کے ذریعے سے معانی کے موجیں مارتے ہوئے سمندر کو رواں کر دیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. ہمارا اور آپ کا عام طور سے تصور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے زندگی ملی ہے، اس کے بعد موت طاری ہو جائے گی تو ہم مر جائیں گے. لیکن قدرت نے اگر اپنی معجز نما کتاب میں کسی لفظ کو پہلے رکھا ہے تو اس کا مطلب اس کے ذریعے سے بھی انسان کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ الذی خلق الحیات. کی گزارش ہے ذرا سا آگے تشریف لے آئیں، صدر مجلس میں ابھی بھی کچھ جگہ بچی ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ذرا سا آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی ذرا سا اور آگے تشریف لے آئیں. تو ہمارے اور آپ کے حساب سے ہونا کیا چاہیے؟ الذی خلق الحیات والموت، یعنی پہلے وہ حیات کو خلق کرنے والا، پھر موت کو خلق کرنے والا. چونکہ ہمارے ہاں تصوری زندگی کا یہی ہے کہ پہلے حیات ملتی ہے بعد میں موت آتی ہے، لیکن وہ سیکوینس جو رکھ رہا ہے قرآن مجید میں لفظوں کی وہ یہ ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور جس نے حیات کو خلق کیا. وہ بتانا چاہتا ہے تم جسے اصل زندگی سمجھتے ہو ہمارے نزدیک وہ اصل زندگی نہیں ہے، تم جسے ہمیشگی کی موت سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے دائمی زندگی ہے.
تم جسے سمجھتے ہو ہمیشگی کی موت ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت انعدام کا نام نہیں ہے، موت اختتام کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو جانے کا نام موت ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے یہ اصل حیات نہیں، اصل حیات تو ہمیں وہاں دی جانے والی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی ملنے والی ہے، اعمال برے ہیں تو دائمی زندگی جہنم میں ملنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ جو اصل حیات ہے وہ وہاں کی ہوگی، دائمی حیات وہاں ہوگی، چاہے وہ جنتی بن کے انسان رہ جائے اور یا وہ جہنمی بن کے رہ جائے، لیکن دائمی زندگی انسان کو وہاں ملنے والی ہے۔ دیکھیے یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، لہذا دو چار باتیں اور موضوع سے تاکہ مربوط ہو جائے گفتگو۔ وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے انسان کو یہ اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان اعمال کرے اور اس کے بعد وہاں آئے، اور یقیناً معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنے والے ہماری، اور ہماری نہیں کریں گے تو شفاعت کس کی کریں گے؟ لیکن یہاں سے ابھی ہمیں عالم برزخ میں قدم رکھنا ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو روز حشر ہوگا، لیکن ابھی یہاں سے ہمیں ہر مرنے والا عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے، اور وہاں کی جو سخت ترین زندگی ہے اس کے لیے معصومین نے کہا ہے اپنی کمر بستہ ہو کے آنا، وہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آنا، وہاں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر کے آنا۔ تو وہاں کے لیے آمادگی وہاں جا کے نہیں کرنی پڑے گی، وہاں کے لیے آمادگی ہمیں اسی زندگی میں کرنی پڑے گی۔ یقیناً ایک بیٹے نے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے، بہت خدمتیں کی اپنے والد مرحوم کے لیے بہت، اور اس کے بعد بھی آج اصالِ ثواب کا یہ سلسلہ ہے جو مرنے کے بعد مرحوم کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے پیش آتے ہیں لیکن مرنے کے بعد انہیں فراموش کر دیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں بڑی دشواریاں اور سختیاں حائل کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، ناراض کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال سے، لیکن مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے وہ اسباب فراہم کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو فقط زندگی تک ہی یہ حسن سلوک نہیں رہنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ، اگر وہ زندہ ہیں تب تک بھی اور مر جائیں اس کے بعد بھی ایصال کرنا چاہیے انہیں۔ اور ایصال ثواب کا جو ایک تصور ہمارے یہاں مثلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی نادانستہ اعمال کی طرف سے، وہ کیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ایصال ثواب میں اگر کتاب چھپوا کے بٹوا دیا جائے تو وہی ایصال ثواب ہوگا، بڑی مجلس کر کے بریانی اور پلاؤ کھلا دیا جائے تو وہی ایصال ثواب۔ یقیناً مجلس میں جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلایا جائے مرحوم کے نام پر، جتنا زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھلا کے اس کا ثواب مرحوم کو بھیجا جائے، یہ سب ایصال ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی یہ سب کرے۔ جس کی جتنی استطاعت ہے اپنے خلوص نیت سے جو چاہے اپنے مرحوم کے لیے کار خیر کرے اور اس کا ثواب بھیج دے، وہی ایصال ثواب ہو جائے گا، جس کی جو استطاعت ہے، جس کی جو حیثیت ہے۔ دیکھیے زندگی میں انسان بیمار رہتا ہے تو دلجوئی کون کرتا ہے؟ یہ عیادت کرنے والے تیماردار کرتے ہیں، اور انسان کا دل لگا رہتا ہے بھائی آیا یا نہیں آیا، بہن آئی یا نہیں آئی، بھتیجا آیا یا نہیں آیا، فلاں آیا یا نہیں۔ لیکن چلو یہ بھی مان کے تسلی ہو جاتی ہے فلاں بھائی نہیں آئے تو بہن آ گئی، بہن نہیں آئے تو بھانجی آ گئے، فلاں صاحب نہیں آئے تو فلاں۔ مرنے کے بعد فلاں 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 تو دور کی بات ہے، گھر والے بھی مشکلوں سے آج یاد رکھتے ہیں اپنے مرحوم کو، گھر والے بھی مشکلوں سے یاد رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ مرحوم کو خمیازہ جس کا بھگتنا پڑتا ہے برزخ میں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، لوگوں کا چلا جا رہا ہے، ضعیف العمر بہت سے افراد ہیں لیکن آگے آگے جا رہے ہیں، اور ایک ضعیف العمر شخص وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا تمہاری عمر کے لوگ سب آگے جا رہے ہیں، تم آخر پیچھے کیسے رہ گئے؟ کہا کہ یہ لوگ جو آگے جا رہے ہیں ان کے لیے ان کے ورثہ ایصال کرتے ہیں اور ہمیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ کہا کوئی تو ہوگا دنیا میں جس سے چھوڑ کے آئے ہوگے بھائی بہن بیٹا۔ کہا ایک بیٹا ہے جو خود ہی مجبور ہے، اپنا نان و نفقہ اسے حاصل کرنا اس کے لیے بڑا دشوار ہے، وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ کہا اچھا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے؟ انہی نے اپنا ایک ایڈریس بتایا، جس ایڈریس کے سہارے یہ چلے صبح جب آنکھ کھلی۔ اب جو گئے دیکھا ایک دریا کے کنارے ایک جھوپڑی ہے، جہاں پہ جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا ایک جوان ہے جس کی ایک فیملی رہتی ہے اور بڑا غربت کا مارا ہے، اور وہ اس میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ہاں ابھی چند دنوں پہلے باپ کا انتقال ہوا۔ کہا اس کے لیے کچھ کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اس کے لیے ایصال ثواب کروں۔ بہت غور سے سنیے گا، انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اس کے لیے ایصال ثواب کروں۔
کہا تم جو بھی کر سکتے ہو خلوص نیت سے وہ کرو، اس کا ثواب اپنے باپ کو بھیج دو، تمہارا باپ بڑی مشکلوں میں ہے وہاں پہ، چلے آئیے کہہ کے۔ پھر انہیں نے خواب دیکھا دوسری شب، اور خواب میں دیکھا وہ ضعیف العمر ابھی بھی پیچھے ہے۔ کہا میں تو تمہارے بیٹے سے کہہ کے آیا تھا، کیا اس نے اصالہ ثواب نہیں کیا؟ کہا اگر کیا ہوتا تو میں پیچھے نہ رہتا، اگر کیا ہوتا میں یہاں پیچھے نہ رہتا۔ لہٰذا پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ دوسرے دن اس کے پاس جاتے ہیں۔ کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تمہارا باپ بڑی مشکلوں میں، اگر کچھ کام آ سکتا ہے وہاں تو اس کی طرف سے نیک اعمال کرو، اس کی نیابت میں جو اس کی نمازیں قضا ہیں وہ سب کرو، اور جو کچھ بھی خلوص نیت سے کار خیر کر سکتے ہو اس کا ثواب اپنے باپ کو بھیجو، تاکہ اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں اور برزخ کی دوڑ میں وہ بھی پیچھے نہ رہے بلکہ آگے بڑھتا رہے۔ لہٰذا اس نے پھر کچھ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ابھی بھی پیچھے چل رہا ہے۔ تیسرے دن آئے اور انہوں نے بڑا پریشرائز کیا اس کو اور کہا جو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ بیٹھا دریا کے کنارے کپڑے دھو رہا تھا۔ ساحل پہ دریا کی تراوٹ کی وجہ سے کچھ سبزے اگ جاتے ہیں، جھاڑ اور جھنگار تھوڑے تھوڑے کچھ سبزے نکل آتے ہیں، لہٰذا اب وہ کپڑا دھو رہا تھا بیٹھا، غصے میں اس نے کہا کہ چلو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو یہ پانی نکال کے دریا سے یہی اس کے لیے اصال کر دیتا ہوں۔ جب اس نے بہت پریشرائز کیا کہ کچھ بھی کرو، کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، غصے میں اس نے جھلاہٹ میں دریا سے پانی نکالا اور پانی نکال کے 2-3 چلو ساحل پہ پھینکنا شروع کیا۔ کہا جاؤ میں نے یہی اصال کیا اپنے باپ کو، میں نے یہی اصال کیا، اس کا جو ثواب ہو خدا سے کہنا کہ یہ وہ میرے مرحوم تک پہنچا دے۔ اب جو عالم نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کیا، اب ضعیف العمر آگے آگے دوسرے ضعیف العمر لوگوں کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے نے اصال ثواب کیا ہے، لیکن یہ متحیر تھے، یہ متعجب تھے، جس کے پاس کچھ نہیں اصال کرنے کے لیے، جس نے غصے میں صرف 3 چلو پانی پھینکا ہو، بھلا اس کا بھی ثواب یہ ہو سکتا ہے کہ برزخ میں یہ مرحوم آگے آگے چلے، اب پیچھے نہ رہ جائے کارواں قافلے سے۔ اب جو یہ آئے تو انہوں نے غور کیا کہ جو سبزے نکل آتے ہیں ساحل پہ، ان میں چھوٹی چھوٹی کچھ مخلوق دریا سے نکل کر وہ مچھلیوں کی شکل میں اس میں پھنس جایا کرتی ہیں، پانی کی رفتار مل جاتی ہے تو دوبارہ دریا سے ملحق ہو کے زندگی انہیں مل جایا کرتی ہے، اگر وہ دوبارہ دریا سے ملحق نہ ہو تو اپنی جان وہ چھوٹی مخلوقات کھو دیا کرتی ہیں۔ پتہ یہ چلا جو دریا سے اس نے چلو سے پانی نکال کر پھینکا تو ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جو سبزے میں پھنسی تھی، جب دریا کے پانی کا بہاؤ ملا تو اس کے ساتھ وہ دریا میں آتی ہے اور اسی کا ثواب اس نے باپ کو ایصال کیا۔ تو توجہ کریں، ایک چھوٹی سی مخلوق کی جان بچانے کا ثواب کوئی مرحوم کو ایصال کرتا ہے تو برزخ کی دوڑ میں وہ پیچھے نہیں رہتا بلکہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ اپنے مرحومین کے نام پر اپنے جیسے عقل مند ضعیفوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو اگر کھانا بھی کھلائیں تو یاد رکھیے ہمارے مرحومین صرف برزخ میں نہیں، محشر کی دوڑ میں بھی پیچھے نہیں آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کہنے کا مطلب ہے جس کے پاس جو توان ہو، جس کے پاس جو استطاعت ہو، اس سے جو بھی کار خیر کر سکے مگر کیا جائے۔ زندگی میں تو لو لگی رہتی ہے، آس لگی رہتی ہے بھائی سے، مرنے کے بعد جو کچھ کرتا ہے صرف وارث کرتا ہے، اور اس میں بھی وارث کی ذمہ داری۔ قرآن پڑھنا آتا ہے، سورہ آتے ہیں، ہر انسان نماز پڑھتا ہے، جو سورہ یاد راستے میں چل رہا انسان پڑھ کے وہ بھی ایصال کرے گا تو برزخ کی سختیاں مرحومین کی دور ہو جائیں گی۔ اچھا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، مر گئے مرنے والے محمد رضی صاحب، لیکن آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ اچھا ذکر رضی صاحب کا تو نہیں ہو رہا، ذکر یہاں سے خدا کی کتاب کی آیتوں کا ہو رہا ہے، اس کی صداقتوں کا ہو رہا ہے، اور ذکر معصومین کا ہوگا، ثواب اس کا وہاں پر۔ دیکھیے ایسا پلیٹ فارم دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو پلیٹ فارم خدا نے ذکر حسین کے صدقے میں ہمیں عطا کیا ہے۔ کہاں مجلس اضحی، دیکھیں محرم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ایام اضحیٰ کی شہادت کی، اسے بھی مجلس اضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ جو مجلس ہوتی ہے اسے بھی مجلس اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ہاں اس کا ثواب ہم مرحومین کو ایصال کر دیں۔ ذکر اس میں مرحوم کا نہیں ہو رہا، ذکر معصومین کا ہی ہوتا ہے، لیکن ثواب ہم ان کے صدقے میں بھیج دیا کرتے ہیں اپنے مرحوم کو جو پہنچ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کے ذریعے شاید بات پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ دیکھیے دریا سے اگر ایک قطرہ جدا ہو جائے تو وہ قطرہ اپنی جان کھو بیٹھے گا، لیکن دریا سے جدا اسی قطرے کو دوبارہ دریا سے ملحق کر دیا جائے
تو اب عقلمند اور صاحبان عقل یہ کہتے ہیں، صاحبان خرد یہ کہتے ہیں، اب جب تک دریا کی موجیں باقی رہیں گی تب تک اس قطرے کی زندگی بھی باقی رہے گی، لہذا قدرت کی نگاہ میں ہماری کیا بساط ہے عام انسانوں کی طرح۔ یہ ذکر حسین ہے، ذکر معصومین ہے جو ہمیں شرف بخش رہا ہے۔ دیگر مرنے والے مر جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنے مرنے والوں کے ذکر کو معصومین کے ذکر سے ہم اس لیے جوڑ دیتے ہیں، ذکر ان کا ہوتا رہے گا، ثواب مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ ذکر ان کا ہوگا اور ان کے ذکر کے صدقے میں جو ثواب ملے گا مرحوم کو پہنچ جائے گا۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں، مگر کیا ہر انسان کو یاد رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں مرنے والے زندہ بھی کچھ لوگ ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے مولا مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعمال سے دوسروں کے لیے سختیاں ہموار کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو ناراض کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے ہم خوش رہیں یا نہ رہیں لیکن آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے، دوسروں کو سب و شتم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو برے القاب سے نوازا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کا کام ہی پریشان کرنا ہے، کچھ ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے آج معصوموں کا قتل کر رہے ہیں، آج دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، آج قتل و غارت کر رہے ہیں، آج استبداد اور تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، پرچم پہ لا الہ الا اللہ لکھ کے بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کے خونوں سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، انگلیوں سے بارود کی بو آ رہی ہے، معصوموں کے جنازوں کو زینہ بنا کر منزل اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کام ہی زندگی میں دوسروں کو اذیتیں دینا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو زندہ، معصوم انہیں تعبیر کر رہے ہیں کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں تو زندہ مگر مردہ ہیں، لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں مگر مرنے کے بعد بھی زندہ رہا کرتے ہیں۔ اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور اسی دنیا میں کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں مگر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب کیسے پتا چلے کہ کون لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور یہ کیسے فیصلہ ہو کہ کون لوگ زندگی میں مر جایا کرتے ہیں؟ وہ مولا کائنات کی حدیث تھی جہاں فرماتے ہیں کہ چلتی پھرتی لاشیں کتنے لوگ ہیں، اور یہ نبی اکرم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ یہ صادق کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو صداقت پہ مبنی ہیں۔ نبی کی اور علی کی دونوں حدیثوں کو ملا کے نتیجہ نکالا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جو آل محمد کی عداوت پہ زندہ رہتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں حدیثوں کو ملائیں گے تب استنباط ہوگا، یعنی جو آل محمد کی محبت پہ زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جو عداوت آل محمد پہ زندہ رہتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جائے۔ یہ دیکھیے فرش اعظم مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہے۔ مجلس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے کردار سازی کا ذریعہ ہوتا ہے، جہاں سے محاسبہ، بھائی جو اس میں باتیں ہوتی ہیں وہ یہ تاکہ انسان اپنا محاسب، مرنے والا چلا گیا مر گیا، ہم تشییع جنازہ کر کے جاتے ہیں اسے قبرستان تک، دیکھیے اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ جب پریشان ہوا کرو تو قبرستان میں بیٹھا کرو جا کے، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں بھی اپنی حقیقت زندگی یاد آ جائے کہ فقط یہی نہیں رہنا ہے، یہاں کے بعد وہاں بھی جانا ہے، پھر محاسبہ کرنا شروع کرو گے۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں بھی منعقد کر کے خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اپنے اہل بیت کے چاہنے والے دیگر برادران کو متوجہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے آج کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، کل ہمارے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں منعقد کی جائیں گی۔ لہٰذا ہم اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایک تہیہ، ایک عزم، ایک ارادہ کر کے اٹھنا ہوگا کہ اپنے کردار کو سنوار کے جائیں۔ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر تو جاتے ہیں مگر مرنے کے بعد بھی انہیں زندہ رکھا جاتا ہے۔ کیسے؟ ان کے کردار کے ذریعے، ان کے نام کے ذریعے۔ آصف الدولہ مر گئے مگر زندہ آج بھی ہیں۔
واجد علی شاہ مر گئے مگر زندہ آج بھی ہیں، آیت اللہ خمینی مر گئے زندہ آج بھی ہیں، آیت اللہ باقر الصدر مر گئے زندہ آج بھی ہیں، شہید نمر مر گئے زندہ، بھائی ہزاروں نام لیے جا سکتے ہیں لیکن فہرست نہیں گنانا۔ ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، لوگ مر جاتے ہیں مگر مرنے کے بعد بھی چاہیں تو اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف اچھائی کرنے والے ہی زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف اچھائی کرنے والے زندہ نہیں رہتے ہیں دنیا میں، مرنے کے بعد برائی کرنے والا بھی اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ مرنے کے بعد برا بھی اپنے کو زندہ رکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اچھا بھی اپنے کو زندہ رکھ رہا ہے۔ دیکھیں فرعون برا تھا، خدا کے مقابل میں آ کے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مرنا چاہتا تھا مگر خدا نے اسے مرنے نہیں دیا، اس کا نام قرآن میں ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے اسے زندہ کر دیا۔ نمرود برا تھا، مرنا چاہتا تھا، خدا نے اسے مرنے نہیں دیا، قرآن میں اس کے نام کو سمیٹ کے ہمیشہ کے لیے اسے زندہ رکھ دیا۔ یزید برا تھا، مرنا چاہتا تھا، ذکر حسین کے صدقے میں خدا نے اسے مرنے نہیں دیا۔ جب بھی حسین کا نام ذکر ہوتا ہے مجلسوں میں یزید پہ لعنتیں بھی کی جاتی ہیں کہ وہ مرنا بھی چاہے گا تو ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اچھے کردار والا بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد برے کردار والا بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اب مجلسوں میں آنے والے عزادار اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد اپنے آپ کو کس طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اچھائی کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا برائی کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اچھے اعمال کرنے والا بھی مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے، برے اعمال کرنے والا بھی مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے۔ 1400 سال سے آج تک حسین بھی زندہ ہے، 1400 سال سے آج تک یزید بھی زندہ ہے، مگر فرق بس اتنا ہے، حسین رحمتوں کے ساتھ زندہ ہے، یزید لعنتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ دونوں کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اچھے کردار والے بھی زندہ رہتے ہیں، برے کردار والے بھی۔ ابھی انسان اگر اچھائی کرے گا، بہت سے ایسے بھائی میر انیس کے آج بھی مرثیے ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا، کیوں؟ اپنی اچھائی کی وجہ سے وہ آج یاد کیے جاتے ہیں۔ تو شرف ہے انسان کے لیے کہ زندہ رہنا چاہتا ہے مرنے کے بعد بھی تو اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ زندہ رکھے، اور محمد و آل محمد نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے اور ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے، ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ جہاں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، محاسبہ نفس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دو حدیثوں کو ملایا، نبی کے اور علی کی حدیث کو ملایا، تب ایک استنباط آیا کہ کون لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور کون لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان دونوں کی حدیث کو ملایا تب بات مکمل ہوئی، اور انہی دونوں کے کردار کو خدا نے ملایا تب دین مکمل ہوا۔ ان دونوں کی حیات کو ملایا تب شریعت مکمل ہوئی، ان دونوں کی سیرت کو ملایا تب نعمتیں اپنے اتمام تک پہنچتی ہیں۔ لہٰذا ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی عکس کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑا جائے تو نہ ہمارے پاس مکمل دین رہ جائے گا، نہ ہمارے پاس مکمل شریعت رہ جائے گی۔ اب ماہ ربیع الاول میں تو یہ کہا ہی جا سکتا ہے، ظاہر ہے اس ماہ میں اگر ذکر معصومین ہو اور اس میں صادق کا ذکر نہ ہو، ظاہر ہے تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ خدا نے کیا شرف بخشا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ ہے کہ جس نے امیوں کے درمیان ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان کے لیے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں، آپ انشاءاللہ کل پڑھیں گے نماز جمعہ میں، یہ دوسری آیت ہے کہ وہ ہے جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کی صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے، وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ آیتوں کی تلاوت کرنے والے، وہ آیتوں کی تلاوت سننے والے، یہ تزکیہ نفس کرنے والے، وہ تزکیہ نفس کروانے والے، یہ کتاب کی تعلیم دینے والے، وہ کتاب کی تعلیم لینے والے، یہ حکمت کی تعلیم دینے والے، وہ حکمت کی تعلیم دینے والے۔ 1400 سال پہلے یہ صفات بیان کر کے قرآن میں خدا نے قرآن پڑھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے متوجہ کرنا چاہا کہ وہ سکھانے والے ہیں، تم سیکھنے والے ہو۔ بصیرت کی نگاہوں سے قرآن کو پڑھ کے فیصلہ کرنا کہ سیکھنے والا کبھی سکھانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا، سیکھنے والا کبھی سکھانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔
اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ نبی ہم جیسے، تو یہ مقام افسوس ہے۔ دیکھیے باطل بھی اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے لیے کسی چیز کو دلیل بنایا کرتا ہے، اور حق والا تو بولتا ہی دلیلوں کی بنیاد پہ ہے۔ باطل بھی کسی چیز کو دلیل بناتا ہے اور حق والا دلیلوں کی بنیاد پر ہی بولتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا کہ باطل کی دلیل کمزور ہوتی ہے جو ٹوٹ جایا کرتی ہے، حق کی دلیل اتنی محکم ہوتی ہے جو تا صبح قیامت اپنے مقام پہ باقی رہتی ہے۔ باطل کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا جو کہا جاتا ہے نبی ہم جیسے، تو کوئی تو دلیل ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے جی ہاں آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ نہیں، سارا قرآن تو آپ ہی نے پڑھا ہے اور آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، آپ کے سینوں میں قرآن کا دریا موجے مار رہا ہے، تو آپ ہی بیان کر دیجئے کیا دلیل ہے۔ کہا وہ قرآن میں خود نبی اکرم نے جو کہا ہے وہ قرآن میں خدا نے محفوظ کیا۔ کیا محفوظ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا انا بشر مثلکم۔ اس کا واضح دیکھیے، اہل علم، اہل خرد، اہل مطالعہ، اہل سخن، اہل ادب کے درمیان پڑھ رہا ہوں، آپ بہتر ترجمہ جانتے ہیں۔ انا بشر مثلکم، انا یعنی میں، بشر یعنی انسان، مثلکم تمہارے جیسا، یعنی میں تم جیسا انسان ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، نبی یہ فرماتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نبی اکرم نے یہ کہا اور قرآن میں موجود بھی ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، 2 بار یہ قرآن میں آیتیں آپ کو ملیں گی، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ لیکن بات مکمل سنے، انسان تب فیصلہ کرے، بات ادھوری پڑھے گا تو کبھی فیصلہ نہیں کر سکے گا، بات ادھوری سنے گا تو مکمل فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے نبی نے جہاں یہ فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اس کے آگے کی لفظیں بھی پڑھ لیجئے تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، بات مکمل ہو جائے، فیصلہ بھی مکمل ہو جائے۔ جہاں قرآن میں یہ لکھا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اسی کے آگے یہ بھی لکھا ہے یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب جو کہتا ہے نبی مجھ جیسا، تو اسے بھی دکھانا پڑے گا کہ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اگر اس پر بھی کچھ نازل ہوتا ہو تو وہ بھی دکھائے۔ نہیں وہ نہیں دکھا سکتا، لیکن تاریخ کائنہ ہماری نگاہوں کو ایک منظر ضرور دکھا رہا ہے، یہ نبی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ وہ ہے جن پر ابلیس کے وسوسے نازل ہوتے ہیں۔ یہ نبی ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ وہ ہیں جن پر ابلیس کے وسوسے نازل ہوتے ہیں۔ اور جملہ اپنی طرف سے کہوں تو ٹوک دیجئے گا، جملہ تاریخ کا ہے۔ جب بعد نبی لوگ منبر پہ آئے اور آنے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا تو یہی تو کہا تھا، دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، ابلیس کے وسوسے میں شکار ہو جاؤں تو مجھے سنبھال لینا، ابلیس کے وسوسے میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے سنبھال لینا۔ اور جو عبارت ہے وہ یہ عقیلونی عقیلونی، اگر میں ابلیس کے وسوسے میں شکار ہو کے راہ حق سے اگر بھٹک جاؤں تو مجھے سنبھال لینا۔ یہ تاریخ کی لفظیں ہیں، تاریخ کی وہ بھی لفظیں ہیں۔ منبر پہ بیٹھا کوئی سلونی سلونی کہہ رہا ہے، تاریخ پڑھنے والے خود فیصلہ کریں، عقیلونی کہنے والے کو اپنا رہبر بنایا جائے گا یا منبر پہ آ کے جو سلونی کہے اسے اپنا صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ زندہ باد، سلامت رہیے۔ بھائی بہت لفظوں سے جڑ گئے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اسی آیت کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ تو پروردگار عالم نے نبی اکرم کے صفات اس آیت میں بیان کیے، اور خدا نے جس قرآن میں یہ آیتیں اپنے نبی کی فضیلت میں بیان کی، اسی قرآن میں قرآن کی فضیلت میں بھی کچھ آیتیں بیان کی۔ اور نبی اکرم سے کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے حبیب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ہے کیا؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ وَهُدًى، اور یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، یہ کتاب رحمت ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب بشارت بھی ہے۔ یہ قرآن نے خود قرآن کی فضیلت اور عظمت میں آیت بیان کی
کہ حبیب ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا جو تبیان بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی اور رحمت بھی۔ اب یہی قرآن ہے جو ہمارے محمد کی فضیلت بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن ہے کہ جو نبی اکرم کے سینے پہ نازل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، نبی سے کہہ رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ اس کتاب کی امانت کو جب خدا نے پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے لَأَوْرَثْنَا هَذَا الْأَمَانَةَ، کہ جب ہم نے اس امانت کو پہاڑوں کے حوالے کرنا چاہا پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین کے حوالے کرنا چاہا زمین نے انکار کیا، آسمانوں کے حوالے کرنا چاہا آسمانوں نے انکار کیا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کے اس امانت کو برداشت کر لیا۔ تو پروردگار یہ کتاب وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے حبیب کے اوپر نازل کیا، تو حبیب کے جسم کے کس حصے پہ نازل کیا؟ کیا سر اقدس پہ نازل کیا؟ کیا ہاتھوں پہ نازل کر دیا؟ کیا پورے مجسمے پہ نازل کیا؟ یا یہ کہ پیکر پہ نازل کیا؟ کہا نہیں، یہ وہ کتاب ہے نزل بہ الروح الامین، جسے روح امین جبرائیل لے کے آئے ہیں علی صدرک، علی قلبک، اے حبیب اسے ہم نے آپ کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دی جاتی، یہ کتاب قرآن اتار دی جاتی تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قربان جاؤں اپنے حبیب کے قلب مطہر پہ کہ ہمارے حبیب کا قلب اتنا محکم تھا کہ جس کتاب کو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن وہی کتاب جب خدا نے اپنے حبیب کے سینے پہ نازل کیا تو حبیب کے سینے نے اس گراں قدر بوجھ کو برداشت کر لیا۔ علی قلبک کی لفظ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی، پہاڑوں میں وہ ثبات نہیں ہے، پہاڑوں میں وہ توانائی نہیں ہے، پہاڑوں میں وہ قوت نہیں ہے جو قلب پیغمبر میں ہے۔ پہاڑوں پہ کتاب آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، قلب پیغمبر پہ کتاب نازل کی گئی۔ قرآن پڑھنے والے فیصلہ کرے کہ ہمارے نبی کا قلب کتنا محکم ہوگا۔ قرآن پڑھنے والوں کو خدا یہ لمحے فکری عطا کر رہا ہے کہ تاکہ قرآن میں بصیرت کی نگاہوں سے پڑھ کے یہاں سے فیصلہ کر کے جاؤ کہ جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو کہ امانت سے ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، اس نبی کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کا دل اتنا محکم ہو کہ کتاب کی بوجھ کو سنبھال لے، اس کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کی صفتیں خود قرآن نے بیان کی ہیں۔ کیا کہا ہے؟ تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اب آئیے محمد کے لیے اسی قرآن میں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ محمد کے لیے کیا کہا؟ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، سب چیز کا علم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ ما لم تکن تعلم، جو علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ قرآن کو کیا کہا؟ بھئی یہاں سے توجہ رکھیے گا، شاید ایک پیغام لے کر جائیں۔ قرآن کو کیا کہا؟ تبیان، ہر چیز کا بیان۔ نبی کو کیا کہا؟ علمک ما لم تکن تعلم، وہ ساری چیزوں کا علم جو آپ کے پاس علم موجود نہیں تھا۔ پھر قرآن کو کیا کہا؟ قرآن کو آگے کہا ہدایت و ہدن، قرآن ہدایت ہے۔ نبی اکرم کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب آپ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن کو کیا کہا؟ یہ قرآن کو کہا وَرَحْمَتًا، قرآن رحمت ہے۔ اور اپنے محمد کے لیے قرآن میں کیا آیت رکھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب اے میرے محمد آپ تو رحمت للعالمین ہے۔ پھر قرآن کو کیا کہا؟ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن بشارت ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں محمد کے لیے کیا کہا۔ محمد کے لیے اسی قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بھی بنایا، ہم نے نظارت کرنے والا بھی بنایا۔ تو یہ قرآن کی صفتیں خود قرآن میں بھی موجود ہیں اور یہ محمد کی صفتیں خود قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن کو تبیان کہا، نبی کو کہہ رہا ہے ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا علم نبی میں موجود ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان، محمد میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ قرآن کو رحمت کہا، محمد کو رحمت للعالمین کہا، قرآن کو ہدایت کہا اور پھر محمد کو ہدایت کرنے والا کہا، قرآن کو بشارت کہا، محمد کو بشارت دینے والا کہا۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لکھی ہوئی
ہوئی قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ ملفوظ قرآن ہے، یہ مجسم قرآن ہے، ان دونوں کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ علم الہی جب الفاظ کا لباس زیب تن کرتا ہے تو وہ قرآن کہلاتا ہے، علم الہی جب پیکر بشریت میں ڈھلتا ہے تو وہ محمد کہلاتا ہے۔ قرآن کو کہا ہر چیز کا بیان، محمد کو کہا ہر چیز کا علم موجود، قرآن کو ہدایت کہا، محمد کو ہدایت دینے والا، قرآن کو رحمت کہا، محمد کو رحمت للعالمین کہا، قرآن کو بشارت کہا، محمد کو بشارت دینے والا کہا، قرآن کو کہا لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب محمد میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بیٹھا قرآن میں نقص نکالے تو مفتی اسے کافر کہتا ہے، کوئی بیٹھا ذات محمد میں اگر نقص نکالے تو وہ کافر نہیں، رئیس کفر کہلائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں میں بات پھر وہاں پہ لا رہا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں ارے صاحب نبی تو ہم جیسے ہیں۔ دیکھیں یوں جس دیوانے کا من چاہے نبی کو اپنے جیسا کہہ لے۔ کمال کردار بشریت یہ نہیں ہے کہ نبی کہے میں تجھ جیسا، نبی کہے میں تم جیسا۔ کمال کردار انسانی تو یہ ہے کہ نبی یہ بھی کہے کہ تم بھی مجھ جیسے۔ کمال کردار انسانی یہ نہیں ہے کہ نبی کہے میں تم جیسا، کمال بشریت تو یہ ہے نبی کہے تم بھی ہم جیسے، تم بھی مجھ جیسے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ کے اوراق کورے ملتے ہیں، نبی نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے، سوائے ایک ذات کے کہ جس کے بارے میں کہتے نظر آ رہے ہیں یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، یا علی عزم کا عزمی، یا علی مثل کا مثلی، یا علی نفسو کا نفسی، یا علی انت منی وانا من کا۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیری مثال میری مثال، تیرا نفس میرا نفس۔ علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اب جس دیوانے کا من چاہے نبی کو اپنے جیسا کہے، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ نبی جسے اپنے جیسا کہے اسے علی کہتے ہیں۔ نبی جسے اپنے جیسا کہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ماہ ربیع کا جو مہینہ ہے، ساری سنتیں ہمیں اس مہینے میں یاد آ جاتی ہیں۔ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو کیا کہا صاحب ہمارے نبی کی سنت ہے۔ 4 رکعت نماز کے لیے مصلی اٹھایا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مغرب آئی پھر نماز کے لیے مصلی لے کے چلے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ گرمی کی حرارت برداشت کرتے ہوئے انسان روزے رکھ رہا، پیارے نبی کی سنت ہے۔ اذان کی آواز سن کے افطار کر رہا ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ صبح شام مسواک لیے ہوا ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ سر پہ کلا ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ آنکھوں میں سرمے ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ بہترین لباس زیب تن ہے، پیارے نبی کی سنت ہے۔ زلفیں دراز ہیں، پیارے نبی کی سنت ہے۔ جب نبی کی سنتوں کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر مکمل سنت پہ عمل کیا جائے، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ اگر نبی کی سنتوں کا اتنا ہی خیال ہے تو آئیے ہم بھی ایک سنت دکھاتے ہیں۔ نبی نے ایک دن ایک حدیث میں، ایک بز میں، ایک نشست میں 6 مرتبہ یا علی کہا، یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، یا علی عزم کا عزمی، یا علی نفس کا نفسی، یا علی مثل کا مثلی، یا علی انت منی وانا من کا۔ اب اگر نبی کی سنتوں کا اتنا ہی خیال ہے تو آئیے مکمل سنت پہ عمل کیا جائے۔ نبی نے ایک دن ایک بز میں ایک حدیث میں 6 مرتبہ یا علی کہا، ہم 6 مرتبہ نہ صحیح 1 مرتبہ مولا نہ مانتے ہوئے صحیح سنت نبی مان کے یا علی تو کہہ دیجئے۔ زندہ باد۔ بھائی اگر مولانا مان کے صحیح تو سنت نبی کو مانتے ہوئے یا علی تو کہا جائے، تاکہ انسان مکمل سنت نبی پہ عمل کرے، ادھوری سنت پہ عمل نہ کیا جائے۔ اور یہ خود یا علی کہنا، دیکھیں انسان یا قولی کہہ لے گا مگر یا علی کہتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نام لے گا تو پھر اپنے بزرگوں کے بھی سارے کردار یاد آ جائیں گے۔
لہٰذا انسان یا قولی کہہ لے گا، اور قرآن نے خود صاف صاف کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے۔ صبر اور نماز قرآن میں ہے، قرآن کے ایک لفظ پہ ایمان واجب ہے۔ ایمان کی وضاحت میں نبی اکرم کی حدیث ہے الایمان و شطران، ایمان کے دو جز ہیں، نصفہ صبر و نصفہ شکر، آدھے جز کو صبر کہتے ہیں، آدھے جز کو شکر کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگنا ایمان ہے۔ صبر کو نبی کہہ رہے ہیں ایمان کا جز ہے، نبی کہہ رہے ہیں صبر ایمان کا جز ہے، صبر جزو ایمان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو۔ اس کا مطلب جزو ایمان سے مدد مانگنا اگر قرآن کی سنت ہے تو کل ایمان سے مدد مانگنا بھی قرآن کی سنت ہے۔ جزو ایمان سے مدد مانگنا یہ اگر قرآن کی سنت ہے تو کل ایمان سے مدد مانگنا بھی قرآن کی سنت ہے۔ دیکھیے مجلس میں کیا ملتا ہے، یہی باتیں مجلس میں ملتی ہے انسان کو، یہاں سے وحیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کی صداقت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ذکر معصومین بھی، تاریخ کی باتیں بھی، لہذا یہ مجلس ہے جہاں سے تبرک علم تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب دیوانے کہتے ہیں کہ صاحب مجلسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ارے اب تو ایام اعضاء ختم ہو گئے، لیجیے صاحب جمعرات کو مجلس ہے، شب جمعہ کو مجلس ہے، اور وہ ہفتے کو مجلس ہے، اور ایک شنبے کو مجلس ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے کچھ لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ حقیقی اسلام اسی فرش اعضاء سے جا رہا ہے۔ حقیقی اسلام آج مجلسوں کے صدقے میں اور عزاداری کے صدقے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ دو چیزیں استعماری طاقتوں نے دیکھا کہ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں ایک مقام پہ روکے رکھی ہے، تو استعماری طاقتوں نے بڑی بڑی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کو سیٹ اپ کیا، اور انہوں نے جب اپنی رپورٹ کو سونپا تو کہا ایک چیز نہیں بلکہ انہیں دو چیزوں نے ایک مقام پہ جوڑ رکھا ہے، ایک کو عزاداری کہتے ہیں اور دوسرے کو مرجعیت کہتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں میں رخنہ اندازی کی کوشش کی گئی، تحفظ اعضاء کی ذمہ داری بھی اب ہماری بڑھ جاتی ہے، تحفظ مرجعیت کی ذمہ داری بھی اب ہماری ہی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ یہاں سے حقیقی اسلام پھیلتا ہے، یہاں سے تبرک علم ملتا ہے۔ اب کوئی کہے تبرک علم کیسے ملتا ہے، تو عاصم صاحب کی زبانی نہیں، معصوم صاحب کی زبانی اسے سنا دیجئے گا۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک بات، شاید یہی آخری بات ہوگی آج کی انشاءاللہ، اور حقیقی تبرک آج کی مجلس کا یہی ہوئے گا۔ مجلس میں آتا ہے انسان، اعلان ہوتا ہے مجلس کا، اور مجلس سنانے کے بعد ضمن میں اسے تبرک دے دیا جاتا ہے۔ یہاں کی مجلس کا بھی اعلان ہوا، اشتہار پہنچا ہوگا اب تک، کیا فلاں مقام پہ فلاں دن فلاں وقت میں مجلس منعقد ہوگی، تشریف لے آئیں، یہی تو اعلان ہوتا ہے۔ آپ حضرات میری بات کی تائید کریں گے، اور جب انشاءاللہ یہ بات یاد آئے ظہور امام کے لیے دعا کر دیجیے گا فقط۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ اعلان یہی تو ہوتا ہے کہ صاحب مجلس ہونے جا رہی ہے، فلاں مقام مجلس آئیے، لیکن جب مجلس میں آتا ہے انسان تو صرف مجلس نہیں سنائی جاتی، مجلس سنا کے ضمن میں اسے تبرک بھی دے دیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے ایسا اعلان نہیں سنا ہوگا کہ اعلان کیا جا رہا ہو صاحب آئیے فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں مقام پہ اور تبرک کھا کے چلے جائیے، کہیں ایسا اعلان آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ہمیشہ اعلان ہوتا ہے آئیے مجلس میں، اب مجلس کے ذمہ تبرک دیا جاتا ہے، کہیں ایسا اعلان نہیں ہوتا کہ آئیے اور تبرک کھا کے چلے جائیے۔ نہیں، ایسا صدر اسلام میں دیکھا جا چکا ہے۔ صدر اسلام میں جہاں نبی نے بلایا تبرک کے لیے تھا مگر سنانا مجلس چاہتے تھے، بلایا صرف تبرک کے لیے تھا مگر تبرک کے ضمن میں مجلس سنانا چاہتے تھے، اور دیکھا کیا لوگ تبرک کھا کھا کے کھسکتے رہے، کوئی نبی کی مجلس سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا دیکھیے اب نبی پہ ایمان رکھنے والے مومنین بندے ہیں، اور حدیث میں وارد ہوا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اب مجلس میں شرط نہیں ہے کہ فلاں آ سکتے ہیں فلاں نہیں آ سکتے ہیں، فلاں مذہب والے آئیں گے فلاں نہیں، یہاں جس دیوانے کا من چاہے وہ چلا آئے، یہ فرش اعضائے حسین ہے، یا دیوانے آتے ہیں تو ذکر کے صدقے میں دانہ بن کے چلے جاتے ہیں، یہاں بیمار آتے ہیں تو ذکر کے صدقے میں شفایاب ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو مجلس میں کوئی شرط نہیں کہ فلاں مذہب والے آئیں گے فلاں نہیں۔ لہٰذا اب ہماری روش یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ہم نبی پہ ایمان رکھنے والے مومنین بندے ہیں، پہلے بلا کے مجلس سناتے ہیں اور مجلس کے ضمن میں پھر ہم تبرک کھلایا کرتے ہیں تاکہ پوری بات پہنچ جائے، اور اس کے بعد تبرک سے انسان مستفیض بھی ہو جائے۔ تبرک ہے کیا؟ تبرک لینے والے، دیکھیے شاید یہ حقیقی تبرک آج ہی مجلس ہے، تبرک لینے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں تبرک لے کر جو فرش اعضاء سے اٹھے اور جا کے کسی محلے کے بچے کو دے دیا، کسی بھائی کو دیا، کسی کو دے کہا لیجیے آپ لیتے چلے جائیے، اور خود نہیں لے کے جاتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، اللہ جانے کیا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ انشاءاللہ تائید کریں گے، اسی سماج میں آپ بھی رہتے ہیں اور میں بھی رہتا ہوں۔ یہ لوگوں کی وہ قسم ہے
کہ یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں جب بریانی کے ڈبے آتے ہیں اور بوئے بریانی مشام انسانی کو معطر کر رہی ہوتی ہے، یا شیرمال آ جاتی ہے اور شیرمال کی حرارت انسان کے ہاتھ محسوس کر لیتے ہیں، تو پنیاں ڈھونڈی جاتی ہیں تاکہ سلیقے سے لپیٹا جائے اور اپنے گھر پہنچا دیا جائے۔ یہ انہی لوگوں کی قسم ہے۔ لیکن دوسری طرح کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں تبرک میں چاہے ایک بسکٹ بھی مل جائے لیکن اسے ادب سے لیتے ہیں، احترام سے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد گھر لے کر جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بسکٹ تبرک میں ملا، اسے توڑ کے اپنے باپ کو بھی دیا، اپنی ماں کو دیا، اپنے بھائی کو دیا، بہن کو دیا، بیٹے کو دیا، بیٹی کو دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا سا بسکٹ ہے، کھا جائیے، یہ آپ کے لیے بھی ناکافی ہوگا؟ نہیں مولانا، علماء ہی تو بیان کرتے تبرک یعنی بابرکت شے، تبرک یعنی بابرکت شے۔ اور ذکر حسین کے صدقے میں جو برکت ہمیں ملی ہے، ہم نہیں چاہتے تنہا ہم ہڑپ لیں اور گھر والے محروم رہ جائیں۔ تو یہ لوگوں کی وہ قسم ہے جو مہذب، مؤدب، متدین گھرانوں کے پروردہ افراد ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، تبرک سے سب کو مستفیض کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ ظاہری تبرک تو مل بانٹ کے کھایا جائے، اور جو فرش اعضا سے روحانی تبرک ملتا ہے اسے تنہا ہڑپ لیا جائے۔ مجلس میں کل بھی مولا نے مکمل انسانیت کا خیال رکھا، آج بھی مجلس اعضا میں آنے والی مکمل انسانیت کا مولا خیال رکھتے ہیں۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، مادے سے اور روح سے۔ آنے والے انسان کو ظاہری جسم کو ظاہری تبرک بھی دیا جاتا ہے، اور روحانی جسم کو یہاں روحانی تبرک بھی دیا جاتا ہے۔ اب سمجھے ذکر حسین کے صدقے میں کیسے انسانیت کو مولا پروان چڑھا رہے ہیں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں مجلسوں سے کیا ملتا؟ بھائی چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، ہالیڈے ویکیشن پہ جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر معصومین کرتے ہیں، اور یہاں سے مستفیض ہو کے جاتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ تبرک علم۔ کیسے ملتا ہے؟ وہ دعوے کی دلیل اب پوری ہو رہی ہے۔ معتبر کتاب ہے عالم تشیع کی اصول کافی، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص آتا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، پوری محنت اسی کے لیے آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے نبی اللہ بتائیں علم کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ یاد رہے کہ فرش اعضا سے تبرک علم تقسیم کیا جاتا ہے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں نبی اللہ بتائیں علم کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم فرماتے ہیں خاموش رہنا۔ خاموش رہنا علم ہے۔ نبی اللہ اور بھی کچھ ہے علم کا؟ غور سے سننا۔ نبی اللہ علم کا کوئی اور بھی درجہ ہے؟ کہ اگر سن چکے ہو تو سمجھنا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، نبی اللہ علم اور بھی کچھ ہے کہ اگر سن چکے ہو تو سمجھنا علم ہے۔ کیا علم ہے؟ خاموش رہنا، غور سے سننا، سننے کے بعد سمجھنا۔ نبی اللہ علم کا کوئی اور بھی مرحلہ اور درجہ ہے کہ اگر سمجھ چکے ہو تو خود عمل کرنا۔ چار چیزیں۔ نبی اللہ بتائیے علم کا کوئی اور بھی درجہ ہے کہ اگر خود کرنے لگے تو دوسروں کو عمل کی دعوتیں دینا۔ یہ عظمت علم میں نبی اکرم نے 5 مرحلے اور 5 درجے بیان کیے۔ ایک بار پھر سے تکرار کر رہا ہوں، فرش اعضا سے اٹھنے سے پہلے ہر جوان اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لے، اور جب یاد کریے گا ظہور امام کے لیے دعا کریے گا فقط۔ علم کیا ہے اس نے پوچھا آنے کے بعد، تو کہا علم خاموش رہنا، غور سے سننا، سننے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل کرنا، خود عمل کرنے لگے تو دوسروں کو عمل کی دعوتیں دینا۔ نبی اکرم نے عظمت علم کے 5 درجے بیان کیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ فرش اعضا سے کیا ملتا ہے؟ تبرک علم ملتا ہے، انہیں لا کے کبھی دکھا دیجئے گا کہ جو فرش اعضا پہ مجلس سننے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ یہاں لوگ خاموش بھی رہتے ہیں، یہ غور سے بھی سنتے ہیں، سننے کے بعد سمجھتے بھی ہیں، جب سمجھ جاتے ہیں تو خود عمل بھی کرتے ہیں، جب خود عمل کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو عمل کی دعوتیں بھی دیا کرتے ہیں۔ فرش اعضا پہ آنے والے یہ جو عزادار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، اب سمجھ میں آیا نبی کی حدیث میں علم حاصل کرنے کے لیے مصداق یہ افراد ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں صاحب حملے کیے جاؤ انہیں مارا جائے، لیکن عزاداری اور مجلس ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے حقیقی اسلام پھیل رہا ہے۔ اور اب آج کے زمانے میں جہاں نوحے ہندی میں لکھ کے پڑھے جاتے ہیں، قصیدے رومن لینگویج میں لکھ کے پڑھے جاتے ہیں، وہاں اہل علم کے لیے جملہ نظر کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ علم بنا کیسے ہے؟ عین لام میم، ان 3 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا جسے علم کہتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، عین لام میم ان 3 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا جسے علم کہتے ہیں، اور عین لام میم
انہی تینوں حروف سے ایک اور لفظ بنا جسے علم کہتے ہیں. اہل علم کے لیے نظر کر رہا ہوں جملہ. انہی تینوں حروف سے ایک اور لفظ بنا جسے علم کہتے ہیں. نبی اللہ علم کے درجے آپ نے بیان کیے، علم کی شرطیں کون بیان کرے گا؟ پریشان کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں بیان کروں گا. تاریخ کی نالین پہن کے، زمانے کی مسافتیں طے کر کے لیلۃ الحریر میں پہنچ جا. لیلۃ الحریر یعنی وہ رات، نبی اللہ جوانوں کو بتائیں کہ لیلۃ الحریر وہ رات جہاں 39 دنوں تک لوگ جاتے رہے، علم لے کر تیزی سے بھاگتے رہے. کل 40واں دن آنا ہے، آج 40ویں رات ہے، نبی کی پیشین گوئی ہے. کل لشکر اسلام کی پیشانی پہ فتح و کامرانی کا صحرا باندھا جائے گا. اب بھاگنے والے تمنا کر رہے ہیں علم ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. یہ آرزو کی جا رہی ہے کل فتح و کامرانی میرا مقدر اور نصیب بن جائے. نبی نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الرَّسُولَ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ الرَّسُولُ. جس کا من چاہے وہ جاگے، لیکن میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے. نبی اللہ یہ حکمت کے کس ذریعہ کو بہا دیا؟ انہی تینوں حروف سے علم بھی بنا، انہی تینوں حروف سے علم بھی بنا. علم کی عظمت میں جو حدیث بیان کی تو 5 درجے بیان کیے، علم کی جو شرطیں بیان کی تو 5 شرطیں بیان کی. نبی بتانا چاہتے تھے اس 5 کی عدد کی محبوبیت کو سمجھ جاؤ. اگر حقیقی علم چاہیے تو وہ بھی پنجتن والوں کو ملے گا، علم بھی وہ اٹھائے گا جو پنجتن والا ہو. علم الہی، الہی علم. اب عرفان الہی، الہی علم بھی اسے ملے گا جو پنجتن والا ہوگا، علم بھی وہ اٹھائے گا جو پنجتن والا. گفتگو تمام ہو رہی. دنیا کے پرچم وہ ہوتے ہیں جو اپنی سرحدوں میں محدود رہتے ہیں. ہندوستان کا بھی ایک پرچم ہے، ہم عقیدت سے اٹھا کے اسے سلامی دیتے ہیں، اور جب بھی یہاں کے فضا میں لہرایا جاتا ہے، ملک کے حدود اور سرحدوں میں جب بھی لہرایا جاتا ہے، ہم عقیدت سے اسے سلامی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پرچم کا جو احسان ہے وہ محبان وطن پہ ہے. اب جو بھی محب وطن ہوگا، جو بھی دیش بھکت ہوگا، وہ اسے سلامی دیتا ہوا نظر آئے گا. عباس کا پرچم وہ پرچم ہے جو کسی ملک کے حدوں میں قید نہیں ہے، کسی ملک کی فضا میں اور سرحدوں میں قید نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں لہرایا جاتا ہے. یہ دنیاوی ملک کے پرچم ہیں، ایک ملک کا پرچم ایک ملک میں لہرایا جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہو اور وہاں پرچم لہرایا جا رہا ہو، ہندوستان کا پرچم اگر لہرایا جائے اور اسے کوئی سلامی نہ دے تو کیا ہوگا؟ کہا صاحب دیش بھکت نہیں بلکہ دیش دروہ کہلائے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ دیش بھکتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ پرچم فضا میں لہرایا جائے تو عقیدت سے سلامی دیتا ہوا نظر آئے، کیونکہ اس پرچم کا احسان یہاں کے باشندگان پہ ہے، تو اس پرچم کا احسان یہاں کے باشندوں پہ ہے. عباس کے پرچم کا احسان پوری دنیا کی انسانیت پہ ہے. اب اگر فضا میں ترنگا لہرایا جائے، کوئی اسے دیکھ کے سلامی نہ دے تو اسے دیش دروہ کہا جائے گا. عباس کا پرچم وہ ہے جسے لہرانے کے لیے کسی ملک میں رہنے والے کے لیے کسی ملک کی شرط نہیں ہے، کسی مذہب کی شرط نہیں ہے، بلکہ عباس کا پرچم اٹھانے کے لیے انسانیت کی شرط ہے، کیونکہ انہی نے پوری انسانیت پہ احسان کیا ہے. اب کوئی اس پرچم کو فضا میں دیکھ کر اگر سلامی دے تو سمجھ لیجئے اس کے سینے میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل پایا جاتا ہے. کوئی اس پرچم کو دیکھ کے اگر منہ بنائے تو سمجھ جائیے گا اس کے سینے میں ابلیسیت کا دھڑکتا ہوا دل پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پرچم کا احسان تو عالم انسانیت پہ ہے. گفتگو تمام ہو گئی. عالم انسانیت پہ ہے. پوری انسانیت کو بچایا اس مختصر سی قوم نے، پوری انسانیت کو. دنیا موت سے گھبراتی ہے، مگر یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جنگ کر رہے تھے. لاکھوں کی قوم جو نبی اکرم نے، دیکھیں قومیں صدیوں میں بنتی ہیں اور لمحوں میں شیراز اتحاد امت کا بکھر جاتا ہے. ہمارے نبی نے 23 برس کی رسالت کی زندگی، 13 برس کی مکے کی، 10 برس کی مدینے کی، ایسی قوم بنائی کہ قیامت تک اس قوم کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. اور اس قوم کا وقار، لاکھوں کی قوم کا وقار 72 کی قوم نے بچایا ہے. لاکھوں کی قوم کا وقار. قومیں دیکھیں، جو قوم کا عروج و زوال منحصر ہوتا ہے وہ اقتصادیات و معیشت اور تعلیم و تعلم پر منحصر ہوتا ہے.
کیوں 23 برس میں ایسی قوم بن گئی؟ اقتصادیات و معیشت بھی ان کے پاس تھے، تعلیم و تعلم بھی نبی کے پاس، جو وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ لہٰذا نبی نے خود تجارت کر کے بتایا کہ کبھی شرم نہ کرنا حلال کی کمائی میں، اور نبی لوگوں کو درس دیتے تھے، بھیجے ہی گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، حکمت کی تعلیم کے لیے۔ قوموں کا عروج و زوال منحصر ہوتا ہے اقتصاد و معیشت پہ اور تعلیم و تعلم پر، اور جس قوم کے پاس تعلیم و تعلم بھی ہو، اقتصاد و معیشت بھی ہو، خدا نتیجہ یہ دکھاتا ہے کہ اس قوم کے پاس وقت کی حکومت بھی ہوتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نہیں توجہ نہیں کی آپ نے؟ اس سال ایام ازاں کی ابتدا میں ہماری نگاہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی قوم ہے ہندوستان میں کہ جس کے پاس 95% تعلیم و تعلم بھی، اقتصاد و معیشت بھی ہے، اور اس قوم کی امور زندگی منظم ہے، تو کیا ہوا؟ یہاں کی حکومت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی اس کے سامنے، ہاتھ جوڑ کے جھکتی ہوئی نظر آئی اس کے سامنے۔ قوم کس کی ہے؟ آپ کہیں گے صاحب وہ 6 اماموں کو ماننے والی قوم ہے۔ 6 اماموں کو ماننے والی وہ حریوں کی قوم اپنے امور زندگی کو منظم کر کے اقتصاد و معیشت، تعلیم و تعلم کو محکم کر لیتی ہے تو وقت کی حکومت بھی ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ کے اس کے قدموں پہ جھکنا پڑتا ہے۔ یہ 6 اماموں کو ماننے والی قوم اگر امور زندگی کو منظم کر لے تو وقت کی حکومت ہاتھ جوڑ کے جھکتی نظر آتی ہے، اور 12 اماموں کو ماننے والی قوم اگر اپنے امور زندگی کو منظم کر کے تعلیم میں بھی آگے ہو، معیشت میں بھی آگے ہو، تو اب ایک حکومت نہیں جھکے گی، دنیا کی ساری حکومتوں کو اس کے قدموں پہ جھکنا ہوگا۔ دنیا کی ساری حکومتوں کو اس کے قدموں پہ جھکنا ہوگا۔ تبھی نبی نے اس امت کو تشکیل دیا، قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ بچایا اس کا وقار کس نے؟ 72 کی قوم نے۔ مختلف لوگ ہیں وہاں، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف سن و سال کے، مختلف مکتب خیال کے۔ زہیر ابن قین جیسا عثمانی مکتب سے تعلق رکھنے والا، وہب قلبی جیسا مسیحیت سے تعلق رکھنے والا، مسلم ابن اوسجہ 80 سال کے ضعیف، 13 سال کا بچہ قاسم، حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ، جناب جون حبش کے غلام سیاہ فام، الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ، الگ الگ سین و سال کے لوگ۔ مولا نے بتایا کہ اگر کبھی حق کے لیے اٹھو گے تو پرائے بھی اپنے ہو جائیں گے، حق پہ رہتے ہوئے باطل طاقتوں کو پروپیگیٹ کرو گے تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے۔ افسوس کا مقام ہے جہاں آج قوم کے دامن کو کچھ لوگ داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے۔ آسان نہیں حق کو قبول کر لینا۔ وہب قلبی نے حق کو قبول کیا، باطل کے لباس کو اتارا، حق کے لباس کو زیب دن کیا۔ کیوں؟ وہب قلبی کا ضمیر زندہ تھا اور شعور بیدار تھا۔ وہب قلبی نے رہتی دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کبھی ضمیر زندہ ہو جائے انسان کا تو وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طاقت کو قبول کر لیتا ہے، اور حق پہ رہنے والا ہی اگر اس کا ضمیر مردہ ہو جائے تو باطل طاقتوں کے لیے گھنٹیاں بجایا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہاں ذکر معصومین سننے والوں کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے اور شعور بیدار ہونا چاہیے۔ اسی ضمیر کی آواز کو حسین کہتے ہیں۔ اس نے کربلا میں ضمیر انسانی کو دیکھیں، واقعات ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے، کیونکہ قرطاس پہ لکھا جاتا ہے، کتاب خانوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ آقا حسین کا یہ واقعہ کربلا ضمیر انسانی پہ مولا نے تحریر کیا تھا، اس لیے آج بھی زندہ ہے۔ کتاب خانے جلائے گئے، ظلم کیا گیا، حملے کیے گئے، مگر یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے۔ جب تک ضمیر انسانی زندہ رہے گا اس وقت تک مولا حسین کا یہ واقعہ زندہ رہے گا۔ عزیز و گفتگو تمام ہو رہی، مختصر سے قوم لے کر مولا کربلا میں آئے اس لاکھوں کی قوم کا وقار بچانے کے لیے۔ نانا کے دین کی غربت کو دیکھا، میرے نانا کے دین گھبرانا نہیں، اگر تمہارے بازوؤں کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے تو میرے بھائی عباس کے بازو موجود ہے، میں قربان کر دوں گا۔ میرے نانا کے دین پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا سینہ چھلنی کیا جا رہا ہے، کڑیل جوان علی اکبر تو موجود ہے، میں اس کے سینے کو تجھ پر قربان کر دوں گا۔ میرے نانا کے دین پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا گلا گھوٹا جا رہا ہے،
میرا ششماہا علی اصغر تو موجود ہے، میں اس کے حلقوم کو تجھ پر قربان کر دوں گا۔ اے میرے نانا کے دین، اگر کشتی نجات ڈوبنے سے پھر بھی نہ بچے، میرے ساتھ زینب و ام کلثوم ہیں، ان کے سروں کی چادروں کو کشتی کا بادبان بنا لینا۔ میرے ساتھ ننھی سکینہ ہے، اس کے کانوں کے گوشواروں کو کشتی کا لنگر بنا لینا۔ میرے ساتھ بیمار سید سجاد ہے، اسے اپنی کشتی کا ناخدا بنا لینا۔ لو عزیزو وہ وقت بھی آتا ہے، حسین جوان کے کاندھے پہ آتے ہیں، شانے کو ہلایا، اب جو آنکھوں کو کھولا، بابا یہ چہرے کا رنگ بدل کیوں گیا؟ بابا یہ بال بکھر کیسے گئے؟ بابا یہ سینے پہ خون کس کے لگے ہیں؟ بابا یہ چہرے پہ کس کا لہو ملا ہوا ہے؟ بابا قاسم نہیں دکھائی دے رہے، بابا انو محمد کہاں ہے؟ بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بابا قاسم کہاں ہے؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے اشکبار آنکھوں سے کہا سجاد ارے مردوں میں تمہارے اور ہمارے سوا کوئی اور نہ بچا۔ سجاد تڑپ جاتے، بھبی اماں لائیے میری تلوار اور مجھے عصا دیجئے، میں جا کے بابا کی نصرت کروں گا۔ حسین نے ہاشانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، سجاد کربلا میں تلوار نہیں چلانی، تجھے اپنے خطبوں کے وہر سے یزیدیوں کو قتل کرنا ہے۔ سجاد بس ایک وصیت سن لو، ارے جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو سلام کہنا، شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر لے۔ آقا حسین آئیے ہماری قوم کے جوان آپ کے جوانوں کو سلام کہتے ہیں، ہمارے بزرگ آپ کے بزرگوں کو سلام کہتے ہیں، مولا السلام کو قبول کریے۔ عزادارو ایک باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ایک بیٹے نے منعقد کی ہے، تصور کرے وہ بیٹا ارے اپنے باپ کو کیسے رخصت کرتا کہ جس کا بھرا گھر ارے چند گھنٹوں میں اجڑ گیا ہو، لیکن ہاں وہ باپ بھی اپنے جوان بیٹے سے رخصت ہوا مگر اتنی پریشانی نہ ہوئی، بہنوں سے رخصت ہوا مگر اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی تکلیف ایک معصوم سی بچی سے رخصت ہونے میں ہوئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزادارو فضائل میں کس نے سبحان اللہ کہا؟ آپ سے کوئی شکوہ کرنے نہیں آئے گا، مصائب میں آنکھیں اگر نم نہ ہوئی تو مادر حسین روز محشر ضرور فریاد کریں گی۔ پتہ نہیں اگلی مجلس کس کے مقدر میں ہو اور کون اگلی مجلس میں رہے اور کون رہے، اس لیے رونے میں خدا کے واسطے کوئی کمی نہ کریے گا۔ عزادارو ننھی سی بچی سے بھلا حسین کیسے رخصت ہوتے؟ سب سے زیادہ جو حسین کو رخصتی میں پریشانی ہوئی 3 سال کی بچی سے۔ حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنی آغوش میں اٹھایا، بابا آپ کے بعد سکینہ کو نیند نہ آئے گی۔ بابا آپ جانتے آپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ سکینہ آج سے سونے کے اصول بدل گئے، تم اپنی ماں کے ساتھ سوگی، تمہارا بھائی میرے ساتھ سوئے گا۔ عزادارو حسین بچی کو پیار کر کے چلتے ہیں، بیٹی آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی ہے، حسین کی بیٹی ہے، بھلا یتیمی کا مطلب نہ پتہ ہو لیکن تب بھی میرنیس نقشہ کھینچ دیا۔ اگر پوچھا ہوگی بابا یتیم کسے کہتے ہیں، یہ واقعہ نہ پوچھئے، موقع عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، ننھا سا گلا جب تیرا رسی سے بندھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا۔ سکینہ جب رخسار پہ تماچے لگے سمجھنا یتیم ہو گئی، سکینہ جب کانوں سے گوشوارے چھنے سمجھنا یتیم ہو گئی، سکینہ جب دیار بدیار جانا سمجھنا یتیم۔ خدا کسی کے بچوں کو ویسا یتیم نہ کرے جیسے آل محمد کے بچے یتیم ہوئے۔ عزادارو سنیں گے یہی وجہ ہے بچی نے بار بار بابا کو پکارا جب شمر کے تماچے رات کی تاریکی میں لگ رہے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جلتے ہوئے خیمے سے ایک 3 سال کی بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، میں بچی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، بچی نے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، دامن میں پیر الجھے زمین کربل پہ گری ہے، میں بچی کے قریب ہوا، آنے والے دیکھو ہم غریب تو ضرور ہیں مگر اہل رسول کی بیٹی ہے، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ عزادارو تڑپ جاتا ہے حمید، بی بی میں تو آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، اے دیار غیر میں مدد کرنے والے اگر مدد ہی کرنا چاہتا ہے بس نجف کا راستہ بتا دے۔ عجب نہیں حمید نے پوچھا ہو بی بی نجف کا راستہ کیوں رات کی تاریکی، عجب نہیں بی بی نے جواب دیا ہو ارے میں نجف جا کے اپنے دادا سے فریاد کروں گی، اے دنیا کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، کربلا میں حسین کی یتیمہ کو دیکھیے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، ارے جو بھی آتا ہے سکینہ کو تماچا لگ بس عزاداروں مصائب تمام ہو رہے ہیں، رونے میں کوئی کمی نہ کریے گا۔ ہاں یہ بچی دشت کی طرف بابا بابا کہتی ہوئی چلی ہے، عزاداروں بچی کی غربت کا یہ عالم، بابا کے جنازے کو کیسے پہچانے، نہ جنازے پہ سر موجود نہ جسم پہ لباس موجود۔ علماء یہی تو کہتے ہیں بچی نے باپ کے سینے پہ سر رکھ کے فریادیں کی، مگر عزاداروں تصور کریں عصر کے وقت جس باپ کے جسم میں جگہ جگہ تیر لگے ہوں بھلا بچی نے کیسے سینے پہ سر رکھا ہوگا۔ ارے تصور تو یہ کہتا ہے بچی نے پہلے ننھے ننھے ہاتھوں سے تیر نکال کے زمین کربل پہ پھینکا ہوگا، باپ کے سینے پہ جگہ بنا کے سر رکھ کے فریاد شروع کی ہوگی، بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، بے پدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے، ارے جو بھی آتا ہے تماچے وہ لگا دیتا۔ کیسے جلتے ہوئے خیموں سے نکل جاتی میں، پھپھی اماں نہ بچاتی تو جل جاتی میں۔ عزادارو عبادت تمام ہو رہی، جیسے چاہے ویسے پرسا دیجئے گا۔ صاحبان اولاد بھی میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، بس ایک تصور ذہن میں لائیں، تصور شرط ہے، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ صاحبان اولاد کے سینے پر جب معصوم بچے یا بچی سر رکھ کے لیٹتے ہیں نا تو ننھے ننھے بچوں کا معصوم سا سر تو باپ کے سینوں پہ ہوتا ہے، مگر معصوم بچوں کے ننھے ننھے ہاتھ کبھی باپ کے لبوں کو چھوتے ہیں، کبھی باپ کی پیشانی چھوتے ہیں، کبھی باپ کے رخسار چھوتے ہیں، کبھی باپ کے سر کے بالوں میں انگلیاں رکھ کے محسوس کرتے ہیں۔ اے اولاد والو ذرا تصور کرو، ارے جب حسین کی بیٹی نے رات کی تاریکی میں باپ کے سینے پہ سر رکھا ہوگا، کیا لبوں کی طرف ہاتھ نہ بڑے ہوں گے؟ کیا پیشانی کی طرف ہاتھ نہ بڑے ہوں گے؟ ارے ہاتھ تو بڑے ہوں گے مگر بابا کا سر نہ پایا۔ یہ سکینہ کی غربت کا عالم، باپ کا سینہ کربلا کے دشت میں ملا، باپ کا سر شام کے زندان میں، ارے رخسار پہ رخسار کو رکھ دیا، بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، خیام میں آگ لگی، گوشوارے چھینے گئے، دیار بدیار پھرائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں جتنے حضرات شرکت فرما ہیں سب کی تمام تر نیک حاجات قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا توبہ خور کا واسطہ ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے والا محشور فرما، علماء مراجع فقہا کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، محافظان مشاہد رضمندگان اسلام کی حفاظت فرما۔ خدایا پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، عاشقان آل محمد جہاں جہاں بھی ہیں انہیں محفوظ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا دہشت گرد تنظیمیں، دشمنان اعضاء و دشمنان اہل بیت جہاں جہاں بھی انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے، اس مجلس کے صدقے مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ خدایا جس طرح سے آج کربلا میں حسین مظلوم کا روضہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، مادر حسین کا روضہ بننے کے اسباب فراہم فرما۔ خدایا دعا میں خاص دعا یہ ہمارا اور امتحان نہ لے، منتقم خون حسین دل بند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم سید محمد رضی زیدی ابن سید محمد ذکی زیدی صاحب مرحوم کی روح